खुशामदीद नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। बड़ा प्यारा शेर मुफ्ती साहब ने याद दिलाया अभी आला हज़रत का, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। सेगमेंट है आपके मसाइल जी। हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे। हाय हाय, हमसे फकीर भी अब तो गनी के फिर अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अब माशाल्लाह क्या बात है। आमिर भाई भी वही शेर पढ़ रहे हैं, सारे नात ख़्वां वही शेर पढ़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये बरकत है, ये करम है। मैं इंशाल्लाह ऐसे करम और होंगे इंशाल्लाह, जब तक हमें आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ऐसे मौक़े अल्लाह देता रहेगा और हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। हाँ, आपके मसाइल और उनका हल सेगमेंट है और उसमें आपके सवालात कुछ जमा है, कुछ सवालात और जमा होने। लाइव टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए आप सवाल कर सकते हैं। सवाल किया कीजिए, सवाल तो आधा इल्म होता है। तो फ़ोन उठाइए, डायल कीजिए नंबर और आ जाइए स्टूडियो में। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल निज़ाम जदीद साहब मेरे आपके हर दिल अजीज़ आलिम दीन है, पूरी दुनिया में माशाल्लाह आपके परस्तार हैं। तो दुनिया भर से माशाल्लाह कॉल्स आती हैं, तो जो कॉल करना चाहें आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जवाबात की तरफ आ जाएँ, कुछ एक दो ले लें जवाब। कॉलर साहब, पहले कॉलर एक होल्ड पे है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल मुफ्ती साहब है कि क्या ख़वातीन शान रमज़ान की देख सकती हैं, यानी कि वो ख़वातीन का रोज़ा होता है तो आँखों का भी रोज़ा होता है, तो क्या ख़वातीन शान रमज़ान ट्रांसमिशन देख सकती हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर रोज़े में कै यानी उल्टी आ जाए 2-3 मरतबा तो उससे रोज़ा हो जाता है या टूट जाता है? अच्छा, रोज़े में कै आ जाए 2-3 मरतबा उल्टी आ जाए तो रोज़ा रहता है या टूट जाता है? चले बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जी, क्या सवाल है आपका? अरे फतराना कितना पंदा है जी? फतराना में कितना पंदा है? क्या कह रहे हैं? फितराना। फितराना, जी जी जी, फितराना। क्या पूछ रहे हैं? फितराना कितना है? हाँ, पूछा कितना बंदा है फितराना एक आदमी का? अच्छा, कितना है फितराना? चलें, एक आदमी का कितना बताते हैं इंशाल्लाह आपको। ये कितनी अच्छी बात है, ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत की बात है। फितराना, सदका, ज़कात, मुसलमान का ये जो है ना एक हुस्न भी है, अल्लाह का हुक्म भी है और हमारे दीन का हुस्न है। ये सारा ये खूबसूरती है इस्लाम की। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि वो अमजदी साहब का नंबर चाहिए हमारे को। अच्छा, बात सुनिएगा। हमारी आज आपसे तीसरी या चौथी बार बात हो रही है। पांचवी मरतबा बात हो रही है। तो हमने आपको कहा है हम आपको नंबर दे देंगे। ये सब्र का महीना है, इन्नल्लाह मास साबिरीन। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। चले जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी जनाब। क्या रोजे में अगर मुंह खुश्क हो जी तो कुल्ली कर सकते हैं? कुल्ली, अगर मुंह खुश्क हो रहा है तो कुल्ली कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मुफ्ती सुहेल साहब से कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, 2 रोजे रखे हैं मैंने, उसके बाद अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, जीभ वगैरह चढ़ी थी। बता दें कि रोजा नहीं रखा है, इसका फिदिया कितना देता है? मेरा नाम जफर अहमद है। ठीक है, बताएंगे आप जफर भाई, बताएंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आ जाइए, वक्त कम है तो अगर बचा तो कॉल ले लूँगा जी। बहन ने पूछा कि इनका बेटा है वो काफ़ी गरीब है, तो मैंने बेटे के मामू से यानी अपने भाई से कहा कि जी उसको ज़कात दे। तो गालिबन उनके मामू ने, इनके भाई ने ये कहा कि जी आपने खामखा मुझे भी बेइज्जत कर रही हो और आप उसे भी बेइज्जत करना चाह रही हो। गालिबन वो ये समझ रहे हैं कि भांजे को ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अपनी उसूल फ़ुरू को ज़कात जो है ना नहीं दे सकते। उसूल फ़ुरू से क्या मुराद है? माँ बाप, फिर उससे ऊपर जितने भी हैं फ़ुरू, बेटा बेटी, फिर उससे नीचे जितने भी हैं, इनको ज़कात नहीं दे सकते। सादात को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी जो भी शरीफ फ़कीर है, चाहे वो भांजा है, भतीजा है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। लेकिन मेरी बहन, आप भी इस तरह, चाहे भाई हो कोई भी हो, इस तरह फ़ौरन न मांग लिया करें। थोड़ा सा बेटे से भी कहें कि वो काम करे, उसको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें आप काम काज के लिए कि वो मेहनत करे, मेहनत से कमाए, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक। फिर कहा कि बहन ने कहा प्लॉट लिया है और बच्चियों की जहेज़ की नीयत से, तो ज़कात होगी या नहीं? देखिए, आपने प्लॉट किराए पर देने के लिए नहीं लिया है कि मैं किराए पर दूंगी,
مجھے اس سے فائدہ ہوگا. آپ نے پلاٹ لیا ہے کہ جب بچوں کی شادی ہوگی تو اس کو بیچ کر ان کے جہیز کا سامان کروں گے, تو آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اچھے ریٹ آئے تو میں بیچوں گی, اور پھر جہیز کے لیے جو بھی سامان ہوگا میں لوں گی. تو میری بہن اس پر زکوٰۃ ہوگی, آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی, کیونکہ بیچنے کے لیے آپ نے اس کو لیا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ ماہ رمضان میں شیطان تو ورغلاتا نہیں ہے, تو بعض اوقات ہم سحری میں نہیں اٹھتے, کسی نماز کے لیے نہیں اٹھتے, تو شیطان تو ورغلا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. شیطان حدیث پاک کے مطابق شیطان نہیں, شیاطین بھی, جتنے بھی شیاطین ہیں وہ سارے ماہ رمضان میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, قید ہوتے ہیں, تو وہ نہیں بہکاتے. لیکن اندر کا دشمن کا کیا کیجئے کہ جو اندر نفس امارہ ہے, جس نے شیطان کو بھی بہکایا تھا, منوس شیطان, جی اس نے شیطان کو بھی بہکایا تھا نا. شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اسی نفس امارہ نے. مسئلہ یہ ہے کہ نفس امارہ ہمارا انر یعنی اندر کا دشمن ہے. جب اندر کا دشمن باہر کے دشمن سے مل جاتا ہے تو معاملہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ابھی رمضان میں کیا ہے کہ اندر کا دشمن موجود ہے لیکن باہر سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی, لیکن اندر تو آپ نے اس کو عادی بنایا ہوا ہے نا. تو ذرا اس کو بھی صحیح کیجئے اور اپنے نفس امارہ کو بھی درست کیجئے, تو انشاءاللہ معاملات صحیح ہوں گے. پھر تیسری چیز ایک یہ ہے کہ آپ سائیکل چلاتے ہیں نا, چاہتے چاہتے آپ پیڈل مارنا چھوڑ دیں تو کچھ دور تک سائیکل ویسے ہی چلے گی. پورے سال جو ہم کرتے ہیں, اب ماہ رمضان میں شیطان تو نہیں ہے لیکن چیزیں چل رہی ہیں ہمارے ساتھ. اللہ رب العالمین گناہوں سے محفوظ و مامون فرمائے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. چارپائی کے ارد گرد انہوں نے کہا کہ خالہ کا انتقال ہوا تھا تو چارپائی کے ارد گرد خوانی ہو رہی تھی. ایک تو ایک خاتون ہے کہ میں نعت پڑھوں گی یا میں کچھ پڑھوں گی, تو آپ خاموش رہنا ضروری ہے. بات یہ کہ قرآن شریف پڑھا جائے تو اس پر خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے. لیکن آپ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں یا جو بھی پڑھ رہی ہیں اور یہ آ گئی ہیں موصوفہ کہ جی میں پڑھوں گی تو سب خاموش رہنا, تو یہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اپنی خود نمائی کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ جی میں یہ پڑھ رہی ہوں تو سب خاموش رہ کر سنیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی تو ان کو کرنے دیا جاتا. اور دوسرا یہ کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا نہیں پڑھ رہی, آپ ان سے قرآن شریف چھڑوا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر چھڑوا رہی ہیں جو کہ مرحومہ کے اصلاح ثواب کے لیے تھا, تو ایسا کرنا ان کا درست نہیں تھا. ہاں اگر کوئی خاتون آئی ہیں کہ وہ سب پڑھ چکے ہیں تو بھائی تھوڑا سا میت کے احکامات بتا دیں, کچھ مرنے کے حوالے سے کچھ بیان کر دیں ان خواتین میں رہتے ہوئے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں پڑھوں گی آپ سب جو ہے نا خاموش کر سنو, تو بھائی وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے, انہیں پڑھنے دیا جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن کہتی ہیں کہ بیٹا پردیس میں ہے اور جو ہے وہ کماتا بھی نہیں ہے, جھگڑتا بھی, تو گئے کیوں ہے وہاں پر پردیس میں؟ آپ اس کو سمجھائیں, اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو بھیجنا نہیں چاہیے تھا آپ کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور سورہ کوثر اس کے لیے پڑھ کے نا تصور میں آپ اس پر دم کیا کیجئے, اور اول آخر تیمہ درود شریف بھی پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. بھائی نے کہا کہ قوم نوح کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تو میں نے اس کا جواب آپ کے اس میں دے دیا تھا میں نے. اب اس کے بعد کہا کہ جے نماز پرانی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جے نماز پرانی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, دھو کر آپ کسی بھی کام میں لے لیں, بیٹھنے کے کام میں لے لیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کہیں پر بھی آپ اس کو یعنی ڈسپوز کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شریک کا بات نہیں ہے, کیونکہ اب وہ آپ کے لیے بیکار ہو چکی ہے. اور اگر اتنی ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے, کوئی غریب استعمال کر سکتے تو اسے دے دیں کہ وہ استعمال کر لے. پھر کہا کہ دادا بہت بیمار تھے اور پیٹ بہت خراب تھا, تو روزہ جو ہے وہ ان کو توڑوایا, اور جنہوں نے توڑوایا تو انہوں نے کہا میں جواب دے دوں گی اللہ تعالیٰ کو. دیکھیں جب وہ بیمار تھے اور پیٹ اتنا خراب تھا کہ ان کی ہمت نہیں تھی, دوا دینا ضروری تھی, روزہ توڑوا لیا بس. اب روزہ انہوں نے مطلب افطار کر لیا نا, پہلے سے ہی کھا لیا, اب بعد میں قضا کر لیں, قضا کرنے کی ہمت نہیں ہے فدیہ دے دیں. لیکن یہ کرنے کی بات, یہ خواہ جذبات میں آ کر کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں گی, آپ کون ہوتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے؟ وہ ساری جو بھی فلیکسیبلٹیز ہیں, ہاں رخصتیں وہ اللہ رب العالمین نے اس کے پہلے محبوب نے عطا فرمائی ہیں, وہ قرآن و حدیث میں. آپ کو خواہ اس طرح جذبات میں آ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. پھر اس کے بعد والدین اپنے بچوں کو ہبہ کرتے ہیں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, تو کیا آپ بچوں کو اتنا دینا کہ کوئی بعد میں ان کا حق چھین نہ سکے؟ دیکھیں جب بچوں کو والدین اگر اپنی کوئی بھی والد یا والدہ اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں, سب کو برابر دیں, سب کو برابر دیں.
لیکن اگر والد کو یا والدہ کو خدشہ ہے کہ میرے بعد میری فلاں اولاد ہے یا میری فلاں بیٹی ہے، اس کی حق تلفی ہوگی، یہ سادی ہے یا یہ زیادہ بولتی نہیں ہے تو سب اس کی حق تلفی کریں گے، خدا نہ خاصا اس کا حق نہ مار لیں، تو پھر والد یا والدہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں حق نہ مارا جائے۔ بالکل اس کے بعد جو ہے ورنہ حکم وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ مرحوم بھائی خواب میں آتے ہیں اور سفر پر جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو ایصال ثواب کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے۔ کیا خواتین شان رمضان میں ٹرانسمیشن دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ میں دیکھیں، اگر میں کہوں گا دیکھ سکتی تو آپ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، عبادات بھی کرنی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ عبادات کر چکی ہیں، نماز وغیرہ پڑھ چکی ہیں، کام وغیرہ کر رہی ہیں، اور آپ نے اپنی دینی انفارمیشن کے لیے آپ نے لگایا ہے اور آپ اس سے دینی معلومات حاصل کر رہی ہیں تو بلا شبہ اس پر ثواب ہے۔ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ یہ نیت کیسی ہونی چاہیے، تو نیت آپ کی اچھی ہے تو اس پر آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ دینی معلومات حاصل کرنے کی، دینی مسائل کے حصول ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں الٹی آ جائے، الٹی جتنی مرتبہ بھی آ جائے، بے اختیار جتنی مرتبہ بھی آ جائے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جان بوجھ کر اگر آپ نے قے کی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، اگر وہ منہ بھر کر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر قے کی ہے، منہ بھر کر ہوئی ہے تو پھر روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اچھا جی، فطرانہ کتنا ہے؟ اس مرتبہ 300 روپے جو اعلان کیا گیا ہے، تو 300 روپے فطرانہ بھی ہے اور جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے وہ بھی 300 روپے ہی ہے، اور یہ گندم کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ روزے میں اگر منہ خشک ہو تو کلی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی، جب آپ وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں نا، تو کلی کرنا تو سنت ہے وضو میں، تو کلی کر سکتے ہیں، لیکن خواہ زیادہ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے یا کوئی غرارہ وغیرہ نہ کریں مبالغے کے ساتھ۔ پھر یہ کہا کہ 2 روزے رکھے اور بڑے بیچارے پریشان تھے، 2 روزے رکھے، بیمار ہیں تو روزے نہیں رکھے جاتے۔ آپ بیمار ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں قضا کرنی ہوگی ایام منہیہ کے علاوہ، یعنی 1 شوال اور 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ اور اگر روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے، بیماری صحیح ہونے کی خدا نہ خاصا امید نہیں ہے، تو ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، یعنی 300 روپے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا، یہ اتنی رقم دینی ہوگی۔ بہت شکریہ مصعب، تمام سوال